قربانی کے اب تھوڑا مسائل کی طرف آئیں. قربانی کے جو جانور ہیں جن کی قربانی کی جا سکتی وہ 3 طرح کے ہیں. ایک اونٹ، گائے تو اس میں بیل بھی شامل ہے، یہ نر اور مادہ، اور بھینس بھی اس میں شامل ہے. اور تیسرا ہے یعنی بکرا، وہ بکرے میں دمبا بھی شامل ہے اور اس میں نر اور مادہ اور چھترا بھی شامل ہے. ان کی عمروں کے حوالے سے بھی باقاعدہ طور پر حضور نبی پاک نے رہنمائی فرمائی کہ اونٹ جو ہے یہ اس کی عمر 5 سال ہونی چاہیے. 5 سال سے ایک دن بھی اگر اونٹ کم ہوا عمر میں تو اس کی قربانی نہیں. اسی طرح یہ بھینس ہے یا بچڑا جسے کہتے بیل، گائے، ان کی عمر 2 سال ہونی چاہیے. اور جو بکرا ہے اس کی عمر 1 سال. ایک دن بھی اگر کم ہوا تو اس کی قربانی نہیں ہے. اس اعتبار سے وہ دانتوں کی نشانی ہوتی ہے اور بیپاری لوگ اس کو کسائی اچھے طریقے سے جانتے. پوری تحقیق اور تسلی کرنی چاہیے. اس طرح ان کے حصوں کے حوالے سے جو رہنمائی فرمائی گئی ہے، گائے اور اونٹ کے اندر 7 لوگ حصہ ڈال سکتے ہیں، یعنی 7 قربانیاں کر سکتے ہیں. اچھا، اس میں ایک بندہ بھی کر سکتا ہے. ایک آدمی پورے کا پورا اونٹ جو ہے وہ اللہ کی راہ میں قربان کر سکتا ہے. جیسے کہ حضور نبی پاک نے 100 اونٹ ذبح فرمائے. وہ آپ الگ بات ہے کہ اس میں حصوں کی آپ نیت کر لیں کہ یہ حضور کی طرف سے ہے، یہ میرے والدین کی طرف سے ہے، یہ اپنے کسی استاد کی طرف سے ہے، یا اپنے بڑوں کی طرف سے ہے، یا اپنی اولاد میں سے کسی کی طرف، وہ ایک الگ بات ہے. تو ایک آدمی پورے کا پورا اونٹ یا پورے کا پورا بیل جو ہے وہ ذبح کر سکتا ہے. اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے عرض کیا کہ ہمیشہ 2، ایک اپنی طرف سے اور ایک اپنی امت کی طرف سے. اور یہی سے تربیت لیتے ہوئے اشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کے حوالے سے میں نے پڑھا، آپ فرماتے ہیں میں 3 جانور کرتا ہوں ہر سال. ایک جانور اپنے والدین کی طرف سے، اور وہ کہتے ہیں کہ اس کو ذبح کر کے گوشت بنا کر سارے کا سارا صدقہ کر دیتا ہوں، ایک بوٹی بھی نہیں رکھتا. منع نہیں ہے مگر آپ کا یہ عمل ہے. اور ایک جو جانور ہے وہ حضور نبی پاک کے نام پہ میں ذبح کرتا ہوں، حضور کے نام کا، اور اس کے سارے کا سارا گوشت بنا کر، بلکہ آپ نے لکھا گوشت اور پوست، گویا اس میں جو اس کے کلیجی، پھپڑا، جو کچھ بھی اس کے متعلقہ ہے، وہ سارے کے سارا جو ہے وہ کہتے ہیں کہ میں سادات کرام کو تقسیم کرتا ہوں، یعنی حضور کی آل کو. اور یہ میں نے پہلی مرتبہ پڑھا. تو ہمیں بھی چاہیے کہ بے شک ایک جانور کریں یا متعدد جانور کریں، تو جہاں آپ اور کسی کو دیں تو اپنے اپنے علاقے میں، محلے میں، اور جہاں آپ کی گلی ہے، ہمسائیگی ہے، وہاں اچھے طریقے سے دیکھا کرو کہ وہاں اگر کوئی سادات رہتے ہیں، آل رسول، حضور کی آل میں سے کوئی ہیں، تو ان کو سادات کرام کو عقیدت کے ساتھ جو ہے وہ گوشت پہنچایا کریں. ویسے تو اور بھی غربا و فقراء کو بھی دینا چاہیے. اور ایک جانور آپ کہتے ہیں کہ میں اپنی طرف سے دیتا ہوں. تو قربانی کے جانوروں میں یہ حصے کی بات ہو گئی. اسی طرح قربانی کے جانور جو ہے اس کو ذبح کرنے کا مسئلہ بڑا اہم ہے. لوگ لاکھوں روپیہ لگاتے ہیں، محنت کرتے ہیں، کئی خود پالتے ہیں، پوستے ہیں، ان کی نگہداشت کرتے ہیں، مگر جب ذبح کا موقع آتا ہے تو وہ چھپنے والی بات ہو جاتی، قریب ہی نہیں آتی. کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارے پیارے رسول نے 63 اونٹ ذبح کیے، بلکہ یہاں تک بھی ہے کہ عورت بھی ذبح کر سکتی ہے. فتاوی نوریہ کے اندر یہ لکھا ہوا ہے جلد نمبر 3 میں. بلکہ حضور نبی پاک کے صحابی تھے حضرت ابو موسیٰ اشعری، وہ اپنی بیٹیوں کو سکھایا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ تم خود ذبح کرو. تو بہرحال یہ روایت تو موجود ہے کہ حضور نبی پاک نے سیدہ عائشہ کو جب ان کی قربانی ہونے لگی تو فرمایا عائشہ اوپر کھڑے ہو، اپنی نگرانی میں کرواؤ. تو یہ جو جانور ذبح کرنا ہے اس میں دلیری ہے، اس میں بہادری ہے، ایک طرح کی اس میں بھی آپ سمجھیں کہ ذہنی طور پر مسلمانوں کو تیار کیا جاتا ہے کہ کل کو کفار کے ساتھ اگر جنگ لڑنا پڑے تو ایسا نہ ہو کہ تھوڑا سا خون نکلے اور تم بے ہوش ہو کے گر پڑو. تو یہ اس کی ایک طرح کی مشق ہے. تو اس لیے خود ہمت کرنی چاہیے، قربانی کے جانور کو اپنے ہاتھ سے ذبح کرنا چاہیے. اور اس کا کوئی مشکل طریقہ نہیں ہے، بڑا آسان طریقہ ہے. مثلا جانور کو مستحب یہ ہے کہ جانور کو آپ اس طریقے سے لٹائیں کہ اس کا جو منہ ہے وہ قبلہ رخ ہو جائے. اور جانور کو ذبح کرنے سے جو آداب بتائے گئے ہیں وہ یہ کہ چھری کو اچھے طریقے سے تیز کر لیں
اور ایسا نہ ہو، اکثر ہمارے ہاں یہاں دیکھا گیا ہے، جانور کو لٹا دیتے اور پھر چھری تیز کرنا شروع کر دیتے اور اس کے سامنے ایسے ایسے کرنا شروع کر دیتے۔ حضور نبی پاک نے ایک صحابی کو دیکھا، ایک آدمی کو دیکھا تو اس نے چھری اور بکری کو ذبح کرنے کے لیے لٹایا ہوا ہے اور اوپر کھڑے ہو کر نہ ایسے چھری تیز کر رہے۔ حضور نے سختی سے منع فرمایا، فرمایا یہ کیا کر رہے ہو؟ اس کو لٹانے سے پہلے تمہیں چھری تیز کرنی چاہیے تھی۔ فرمایا تم اسے ایک دفعہ ذبح کرنا چاہتے ہو جو کئی مرتبہ ذبح کرنا چاہتے ہو؟ یعنی کیا مطلب کہ وہ جیسے وہ جانور دیکھتا ہے تو اس کو تکلیف ہوتی ہے، اس لیے چھری کو پہلے اچھے طریقے سے تیز کر لیا اور انتہائی تیز دھار چھری کے ساتھ جانور کو ذبح کرنا چاہیے اور چھری رکھ کر جلدی جلدی چھری کو پھیرنا چاہیے۔ اور ذبح کے جو مسائل ان میں سے یہ کہ ذبح کے اندر 4 جو رگیں ہیں ان کا کٹنا ضروری ہے اور ہمیں اس کا پتہ ہونا چاہیے۔ ایک رگ ہے جس کو کہتے ہیں حلقوم یعنی سانس والی نالی، اور ایک رگ ہے جس کو مری کہتے ہیں جس کے ذریعے جانور خوراک لیتا ہے، پانی یا کھانا چارہ جو بھی ہے۔ اور ان دونوں رگوں کے سامنے جو ہے وہ ہوتی ہے وجدان ان کو کہتے ہیں، وہ خون کی نالیاں ہوتی ہیں، رگیں ایک اوپر ایک نیچے یا دائیں بائیں۔ تو ان 4 رگوں میں سے 3 کا کٹنا لازمی ہے ورنہ جانور ذبح نہیں ہوگا۔ اور وہ جو رگیں ہیں خون والی، اچھا یہاں یہ بھی اکثر کرتے ہیں قصاب، اگر آپ دیکھیں وہ کاٹتے 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 آخر تک لے جاتے ہیں، بالکل گردن تھوڑی سی جڑی رہتی ہے، یہ غلط ہے۔ اور کئی کاٹ کے آپ نے دیکھو گا ایسے کر کے ایک چھرا مارتے ہیں، اس سے کیا ہوتا ہے؟ ایک تو جانور کو تکلیف ہوتی ہے اور ان کا مقصد اس سے جانور جلدی ٹھنڈا ہو جاتا ہے، جو کہ اس دن انہوں نے زیادہ بکنگ کی ہوتی ہے اور جلدی جلدی پڑی ہوتی ہے، اور سلام لینے کا بھی ان کے پاس تو وقت نہیں ہوتا اس دن۔ نہیں، آپ پاس کھڑے ہوں اس طریقے سے انہیں کہیں کہ تسلی کریں کہ یہ 4 رگیں کٹ گئی ہیں اور بس، اور پھر جانور جو تڑپتا ہے اس کو تڑپنے دے، پھڑکنے دے، اور وہ جو جانور تڑپتا ہے حرکت کرتا ہے اس کے جسم کا جتنا خون ہوتا ہے، اور بالخصوص گندا خون، بیماری والا خون، اور جانوروں کی بیماریاں اکثر ان کے خون میں ہوتی ہیں، اللہ کی شان یہ کہ وہ سارے کا سارا خون جو باہر آ جاتا ہے اور پاکیزہ گوشت بقایا رہ جاتا ہے۔ اور جانور کا حضور نے فرمایا کہ جانور کا سانس مکمل نکل جائے اور جسم مکمل ٹھنڈا پڑ جائے، پھر اس کے بعد اس کی کھال اتارنا جو ہے وہ شروع کی جائے۔ تو اس حد تک اچھا یہاں یہ مسئلہ بھی پیش نظر رہنا چاہیے۔ اکثر لوگ کیا کرتے ہیں کہ کسائی جو ہے وہ ذبح کرتا ہے اور یہ ساتھ چھری کو ہاتھ رکھ لیتے، اگر ایک چھری پر 2 آدمی یا یہ ذبح کر رہا ہے تو ساتھ معاون کے طور پر قصاب بھی جو ہے وہ ساتھ ہاتھ رکھ لیتا ہے کہ اگر اس میں کوئی پرابلم ہوگی تو میں جلدی سے وہ کر دوں۔ اگر ایک چھری کو 2 آدمیوں نے ہاتھ لگایا تو دونوں کے لیے واجب ہے کہ وہ تکبیر پڑھے۔ اگر ان میں سے ایک نے تکبیر پڑھی اور ایک نے نہ پڑھی تو بعض فقہاء نے لکھا حرام ہو جائے گا اور بعض نے لکھا کہ جانور جو ہے وہ ذبح ہی نہیں ہوگا۔ تو دونوں کا تکبیر پڑھنا، اور تکبیر اونچی آواز سے پڑھنا مستحب ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا جب یہ جانور گرانے لگتے ہیں یا اس سے پہلے کھڑے ہوتے ہیں قصاب، اکثر اونچی اونچی بول رہے ہوتے ہیں، پورا محلہ جمع ہو جاتا ہے کہ یہاں کیا ہونے والا ہے، اتنا اونچی اونچی بولتے ہیں، اور جب تکبیر کی وقت آتا ہے اس وقت بالکل آواز سنائی نہیں دیتی، تھوڑی سی بسم اللہ بس، اتنا اس سے آگے نہیں۔ حالانکہ مکمل تکبیر جو ہے بسم اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر اونچی آواز کے ساتھ جو پڑھنا چاہیے، تاکہ ساتھ والے لوگ، اور 2 کر رہے ہیں، میں نے عرض کیا ایک چھری پہ دونوں نے ہاتھ رکھا ہوا ہے تو دونوں کا تکبیر کا کہنا یہ لازمی ہے۔ اور اگر کوئی تکبیر بھول جائے تو دوسرا یاد کروا دے۔ ہاں جان بوجھ کے تکبیر نہ پڑھی تو جانور حرام ہو جائے گا، اگر بھولے سے تکبیر رہ جائے تو جانور ذبح ہو جائے، مگر بولنا نہیں چاہیے، اونچی آواز سے پڑھنے کی عادت بنانی چاہیے۔ اسی طرح جانور کے گوشت کے حوالے سے یہ پہلے بھی کئی مرتبہ مسئلہ عرض کیا گیا، پھر دہرا دیتے کہ گوشت کے 3 حصے کے۔ مدینہ منورہ میں حضور نے جب پہلے سال قربانی فرمائی تو آپ نے فرمایا کہ کوئی آدمی 3 دن سے زیادہ گوشت جمع نہ رکھے، یہ روایت موجود ہے۔ شاید اسی کو لوگوں نے سنا ہے تو کئی لوگ اب نہیں رکھتے، وہ سمجھتے ہیں کہ منع کیا گیا۔ تو جب اگلے سال قربانی ہوئی تو حضور نبی پاک نے فرمایا تمہیں میں نے پچھلے سال منع کیا تھا کہ 3 دن سے زیادہ گوشت نہ رکھنا، فرمایا اب تمہیں اجازت ہے، جتنے دن چاہو تم گوشت کو ذخیرہ کر سکتے ہو، جمع کر سکتے ہو۔ اس لیے کہ پہلے شاید تھوڑے لوگوں نے کی ہوگی، اگلے سال زیادہ لوگوں نے قربانی کے جانور ذبح کیے،
تو اس لیے گوشت زیادہ ہوگا. حضور نے فرمایا کہ تم جس طرح چاہو، اور سارا بھی تقسیم کر سکتے ہیں اور سارے کا سارا گوشت اپنے ہاں اپنے گھر کے لیے بھی رکھ سکتے ہیں. اچھا، حصے جو اس میں ڈالے جاتے ہیں بڑے جانور میں، یہ بات پیش نظر رہنی چاہیے کہ جتنے بھی حصہ دار ہیں سب کی نیت قربانی کرنے کی ہو، گوشت کی نہ ہو. کئی لوگوں کو دیکھا گیا نا کہ ہم تو بکرا ہی کھاتے ہیں، آخر ساتھ تقسیم بھی تو کرنا ہے، تو اب گوشت ہوگا تو تقسیم کریں گے، یا مہمان آ جاتے ہیں تو چلو ایک حصہ بھی ڈال دیتے ہیں، ذرا گوشت زیادہ ہو جائے گا. نہیں، یہ نیت نہیں کرنی. اگر کسی نے یہ نیت کر کے حصہ ڈالا اور کسی دوسرے جو حصہ دار ہے ان کو بھی اگر پتہ چل گیا تو فقہاء نے لکھا کہ کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی. ہاں، گوشت حصے میں آ جائے گا، قربانی نہیں ہوگی. لہذا حصہ جب ڈالیں تو قربانی نام ہی اللہ کی رضا کے لیے، انتہائی عاجزی کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ. بلکہ یہ بڑا حساس معاملہ ہے، اس میں قدم قدم پہ ریاکاری ہونے کا خدشہ ہے، اور تھوڑی سی ریاکاری ہو گئی تو سارے کا سارا عمل ضائع ہو جائے گا. تو لہذا اس پہ بہت اتنا پیسہ بھی خرچ کریں، اتنی محنت بھی کریں اور نام اعمال میں کچھ بھی نہ آئے تو یہ میں سمجھتا ہوں ایک محرومی ہے. تو اس لیے جو جتنے حصہ دار ہیں وہ صرف اور صرف قربانی. اور قربانی کا وقت کیا ہے؟ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عید پڑھائی تو پتہ چلا، حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرے ماموں حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے عید نماز سے فجر پڑھ کے گئے. کئی لوگ ہوتے ہیں نا بہت ریگولر، ہاں جی، اور بہت اپنی طرف سے جلدی میں کام نپٹانے والے، تو وہ بھی فجر کی نماز پڑھ کے گئے، جاتے ہی نہ بکرا گرایا اور کاٹا اور چلو جی. حضور نبی پاک کو پتہ چلا تو آپ نے فرمایا تمہاری قربانی نہیں ہوئی. ہاں، تمہارے گھر والوں کو گوشت تو مل جائے گا، گوشت تو مل جائے گا، مگر قربانی کا جو وجوب ہے وہ قائم ہے. تو اس لیے نماز عید کے بعد قربانی کرنی ہے، اور 10 ذی الحجہ نماز عید سے بعد سے لے کر 12 ذی الحجہ کی شام تک قربانی، 3 دن یہ قربانی کے ہیں. دن کے وقت قربانی کرنا افضل اور مستحب ہے، اور رات کو بھی اگر کوئی کرے تو قربانی ہو سکتی ہے. اسی طرح قربانی کی ہاں جانوروں کے حوالے سے کہ جانور کے اوصاف کیسے ہوں. جانور موٹا تازہ ہو، خوبصورت ہو، اور خارش زدہ نہ ہو، اور اس کا کوئی سینگ، چھوٹے سینگ نہ ہو. ایک ہے اس کی نسل ہی ایسی ہے، ایک یہ کسی نے کاٹ کے چھوٹے کر دیے، کٹا ہوا، دم کٹا ہوا، کان چرا ہوا، اندھا اور خارش زدہ کمزور جانور. خارش زدہ کا ایک یہ ہے کہ فقہاء نے لکھا کہ کسی جانور کو اگر خارش ہے مگر وہ ہے موٹا تازہ صحت مند، پھر اس کی قربانی جائز ہے. اگر وہ ہے بھی پہلے ہڈیوں کا گدا اس کا نکلا ہوا ہے اور ہڈیوں کا پنجر ہے سارا، اور اوپر سے خارش بھی کرتا ہے، تو ایسے کی قربانی نہیں ہوگی.